ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، پچھلے ہفتے جو ہے نیکیوں کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے نجات کا، کامیابی کا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ انسان بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، ان کو نیکی سمجھتا بھی ہے کہ ہم یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہوتی ہیں ان پر توجہ نہیں دیتا ہے، ان کو دھیان میں نہیں لاتا ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی جو ہم نے کی ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ایسے بہت سے واقعات حدیث میں بیان کیے گئے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے بہت سی ایسی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے کام جن کو وہ معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے وہی اس کے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو حدیث بھی پیش کی تھی کہ اللہ کے وسلم نے حدیث میں بھی یہ بات فرمائی ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر مت سمجھو، کوئی بھی بھلائی کا کام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، سب اچھے ہیں، اور اصل جو بات ہے وہ اللہ کے پسند آنے کی بات ہے۔ اصل جو ہماری نیت ہونی چاہیے اور ہمارے دل میں جو ارادہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کام چھوٹا کریں یا بڑا کریں اللہ کو پسند آ جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ کی نگاہ میں تو کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، اللہ کو پسند آ گیا تو چھوٹا کام بھی بڑا بن جائے گا، اور اللہ کو پسند نہیں آیا تو بہت بڑا کام آپ نے کر دیا، بہت بڑے آپ وہ ہیں لیکن وہ بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے جہنم میں کس کو ڈالا جائے گا؟ سب سے پہلے جہنم میں جانے والا ایک عالم ہی ہوگا، ایک عالم کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حالانکہ دنیا میں تو بڑی شہرت تھی کہ یہ مولانا صاحب ہیں، یہ عالم صاحب ہیں، ان کے یہ کارنامے ہیں، فلاں ہیں، لیکن پتہ چلا کہ جب وہاں آواز لگائی جائے گی تو کہا جائے گا کہ سب سے پہلے جو ہے انہی کو جہنم میں بھیجا جائے، ہے نا۔ اس سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم کو علم دیا، تم کو عالم بنایا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس علم سے فائدہ اٹھایا، لوگوں کو نفع پہنچایا، تیرے دین کی تبلیغ کی، بہت کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ سب ایسے ہی کہہ رہے ہو، یہ سب تم نے ریاکاری کے لیے کیا تھا، دکھاوے کے لیے کیا تھا، اس لیے اب جو کیا دنیا میں جس کے لیے کیا وہ وہاں ختم ہو گیا، اب یہاں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی نگاہ اصل نہیں ہے، اصل اللہ کی نگاہ ہے، کہ اللہ کی نگاہ میں اگر ہمارا عمل اچھا ہو گیا، پسند آ گیا تو بہت بڑی کامیابی ہے، اور نہیں پسند آیا تو بڑے بڑے کام کر کے، ہے نا، پوری وہ جو حدیث ہے اس میں سب کا تذکرہ ہے نا، عالم صاحب بھی جائیں گے، قاری صاحب بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے ان کو بھی بلایا جائے گا، بہت بڑے مال والے ہوں گے، بڑے مالدار ہوں گے، ان کو بھی بلایا جائے گا کہ بڑا مال دیا، بہت نعمتیں دی تھی، کیا کیا؟ کہے گا اللہ تیرے مال سے تو ہم نے خوب تیرے راستے میں خرچ کیا، مسجدیں بنوائیں، مدرسوں میں دیا، کتنا دین کا کام کیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں یہ سب تو تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگوں میں شہرت ہو جائے، لوگ مالدار کہیں، اور وہ سب کام تو دنیا میں ہو گیا، تو کچھ نہیں ملنے والا ہے نا۔ اسی طرح سے شہید ہے نا، شہید کا کتنا بڑا درجہ، شہید کو بلایا جائے گا، لیکن وہ بھی اس سے بھی اللہ کہے گا کہ بھائی ہے نا تم نے کیا کیا، تم کو یہ جو جان مال دی تھی، وہ بھی کہے گا کہ ہم نے تو بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ تیرے راستے میں اپنی جان دے دی۔
اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے جو جنگ کی تھی اور تم جو جہاد میں نکلے تھے، جو تم شہید ہوئے، اس لیے کہ لوگ بہادر کہیں تو دنیا میں کہا جا چکا، اب یہاں کچھ نہیں ملنے والا ہے، اس کو بھی جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ دل کا ارادہ صحیح ہو، ہے نا، انسان کی نیت صحیح ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، صحیح جذبہ ہو، اور اللہ کو ہمارا عمل پسند آ جائے۔ تو اس لیے انسان کو کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹا کام ہے، اس پہ کیا ہے نا، بڑے بڑے کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو سمجھ رہا ہے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، تلاوت کر رہا ہے تو سمجھ رہا ہے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، حج کر رہا ہے تو سمجھ رہا ہے بہت بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو نہیں سمجھتا ہے نا۔ مسجد میں بیٹھا ہے نا، مسجد کا ادب ہے، مسجد کا احترام ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے بیٹھنا ہے، مسجد میں کیا کرنا ہے، پتہ چلا کہ آرام سے مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہے، کوئی بیٹھ کر کے مسجد میں ناخن نوچ رہا ہے۔ آپ چلے جائیں جمعے کے بعد دیکھیں کتنے ناخن مسجد کی چٹائیوں پہ مل جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ بندہ بیٹھا بیٹھا ناخن یعنی اپنی گندگی مسجد میں چھوڑ کے چلا گیا، تو اس کو تو نہیں لگا کہ ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا، لیکن کر کے گیا وہ، اور ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ چھوٹا گناہ ہی اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے۔ تو اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ نہ تو چھوٹے نیکی کو چھوٹا سمجھیں، نہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھیں۔ تو پچھلے ہفتے نیکی پہ بات ہوئی، اس ہفتے ہم گناہ پہ بات کر لیتے ہے نا۔ اللہ کے وسلم نے حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ ہے نا وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ، کہ گناہوں کو حقیر سمجھنے سے، چھوٹا سمجھنے سے بچو۔ کہ انسان بہت سے گناہوں کو حقیر سمجھتا ہے، اس کے نزدیک شراب پینا حرام ہے، زناکاری حرام ہے نا، چوری کو غلط سمجھتا ہے نا، بدکاری کو غلط سمجھتا ہے، لیکن بہت سے ایسے کام کرتا ہے جن کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کو لگتا ہے کہ اس میں کیا ہے، تو وہ دھڑلہ سے کرتا رہتا ہے، خوب غیبتیں کر رہا ہے، خوب جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، آرام سے تجارت کر رہا ہے تو تجارت میں خوب لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، لیکن اس کو نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی گناہ کر رہے ہیں ہے نا، تو وہ ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اگر گناہ چھوٹا بھی ہے، صغیرہ گناہ جسے کہتے ہیں، تو وہ بھی جب اکٹھا ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں، تو وہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ جو چھوٹی چنگاری ہوتی ہے، تو کیا اس چھوٹی چنگاری کو ہم پکڑ کر کے جیب میں رکھ لیں گے؟ یہ تو بہت چھوٹی سی چنگاری ہے، اس سے کیا ہوگا؟ بڑا انگارہ ہوگا، بڑی آگ ہوگی تو نہیں پکڑیں گے، لیکن چھوٹی میں کیا، چھوٹا رکھ لیں گے کپڑے میں، یا چھوٹی لکڑی ہے تو اس سے آگ نہیں لگ سکتی، کیوں نہیں لگ سکتی؟ اسی لیے حدیث میں آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہے نا، اسی حدیث کی مثال میں کہ ایک بندہ جو ہے جنگل جاتا ہے، ایک ایک لکڑی چنتا ہے وہ، اور لکڑیاں چن کر کے اکٹھا کر کے لاتا ہے، تو ان چنی ہوئی لکڑیوں سے وہ پورا کھانا بنا لیتا ہے، اپنا پوری اس کی روٹی بن جاتی ہے، پورا اس کا کھانا بن جاتا ہے، اور صرف ہے نا، تو وہ کیا کیا اس نے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چنی، اکٹھا کر لی۔ تو اسی طرح سے پہاڑ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے کنکر جمع ہو کے پہاڑ بن جاتے ہیں، ایک ٹیلا تیار ہو جاتا ہے۔ یہی حال گناہوں کا ہے کہ گناہ انسان چھوٹے چھوٹے کرتا رہتا ہے، اور وہ جمع ہوتے رہتے ہیں، اکٹھا ہوتے رہتے ہیں، اور پھر وہ بڑی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور بڑی شکل اختیار کرنے کے بعد وہ چھوٹا گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، بڑا گناہ بن جاتا ہے، لیکن کرنے والے کو لگ رہا ہے کہ ارے اس میں کیا حرج، روزانہ کر رہا ہے، پابندی سے کر رہا ہے، بغیر کسی توبہ کے کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کی نگاہ میں تو وہ چھوٹا گناہ ہے، کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ دونوں طرح کی روایتیں حدیث میں پائی جاتی ہیں۔ اگر نیکی کو حقیر سمجھ کے چھوڑ دے تو بھی خطرہ ہے کہ بڑے بڑے اچھے کام تو کر رہا ہے، چھوٹے کاموں کو چھوڑ دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹا کام ہی نجات کا ذریعہ بن جاتا، تو بڑے کام جو نیکی کے ہیں وہ بھی کرنے ہیں، اور چھوٹے کام جو ہیں وہ بھی کرنے۔ اسی طرح سے بڑے بڑے گناہ جن سے ہم بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن بہت سے ایسے گناہ جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے وسلم نے مثال پیش کی، اس کی بھی جانور سے مثال پیش کی کہ ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی رکھی، اس کے پاس ایک بلی تھی، تو اس نے کیا کیا کہ اس بلی کو پکڑ کر کے بند کر دیا، رکھا، اس کو نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، اس کو بند رکھا، اور وہ بلی بیچاری بھوک اور پیاس سے مر گئی۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جس نے یہ عمل کیا،
اس کے پاس نیکیاں بہت رہی ہوں، نماز روزوں کا بڑا ذخیرہ رہا ہو، بڑی عبادتیں اس نے کی ہوں، لیکن ایک جانور کے ساتھ اس نے ایسا سلوک کیا تو اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا، اس کی پکڑ ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گناہ کی بنیاد پر کہ اس نے ایک بلی کو بھوک اور پیاس سے مار ڈالا، اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ اس کو تو نہیں لگا ہوگا کہ کوئی بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اس کو تو لگا ارے جانور ہے، اس میں کیا گناہ ہوگا، لیکن اس جانور کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، ہے نا۔ ہاں، آپ اندازہ لگائیں کہ انسان بہت سے گناہ کرتا ہے، بھائی جانور ہے تو کیا ہوا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جیسے کتے کو پانی پلانے پر جنت مل گئی، تو ایک بلی کو مارنے پر جہنم میں بھی چلی گئی، اور ہے نا، دیکھنے میں کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ ارے جانور ہی تو ہے، لیکن جانور بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس نے بلی کو چھوڑ دیا ہوتا کہ چلو بھائی ہم نہیں پالیں گے، جاؤ، وہ آزاد ہے، وہ کہیں بھی جاتی، کچھ بھی کھاتی، وہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی۔ لیکن اگر آپ نے جانور پالا اور پالنے کے بعد اس کو ستایا، اب اس کو کھانا نہیں دے رہے ہیں، اس کو صحیح سے پانی نہیں دے رہے ہیں، یا آپ نے جانور پالا اس پر ضرورت سے زیادہ بوجھ لاد رہے ہیں، آپ اس سے اتنا کام لے رہے ہیں جو اس سے نہیں لینا چاہیے، تو یہ بھی اللہ کے نزدیک پکڑ کا سبب ہے۔ بہت واقعات حدیث میں موجود ہیں، بہت سے واقعات ہیں کہ جانور بھی اللہ کے وسلم سے شکایت کیا کرتے تھے، شکایت کرتے تھے کہ یہ میرا مالک ہے، مجھ کو پیٹ بھر کھانا نہیں دیتا ہے اور کام بہت لیتا ہے۔ تو اللہ کے وسلم نے بلا کے ڈانٹا کہ کیسا کام کر رہے ہو، کیوں ستا رہے ہو جانور کو؟ تو پتہ چلا کہ ایک چھوٹا سا جانور بھی ہمیں جنت بھی لے جا سکتا ہے اور جہنم بھی لے جا سکتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جن کو ہم یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، کوئی اینٹ پڑی ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کانٹے کا ٹکڑا پڑا ہے، ہمیں کیا مطلب ہے، ہم تو جا رہے ہیں، سائڈ سے نکل جائیں گے۔ لیکن پتہ چلا کہ آپ نے وہی کام کر دیا کہ اس اینٹ کو اٹھایا، کہیں کنارے رکھ دیا، کانٹا پڑا تھا آپ نے اٹھایا، اس کو کنارے رکھ دیا، آپ کو لگا کہ یہ شیشہ پڑا ہے کسی کے پیر میں جو ہے اس سے نقصان ہو سکتا ہے، آپ نے شیشے کو اٹھایا کنارے رکھ دیا، تو یہ ہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو کام تو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن آدمی اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ یہی حال گناہوں کا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بیٹھے بٹھائے گناہوں کے کام کرتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کے کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث میں تو مثال دی گئی جانور کی، ہے نا، کہ جانور کو ستانے کا یہ مسئلہ ہے۔ اگر انسان جو ہے اشرف المخلوقات، یعنی انسان جو ہے نا، اشرف المخلوقات کو اگر کوئی ستاتا ہے نا، اشرف المخلوقات کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو بھوکا رکھے، اس کو پانی نہ دے، ہے نا، اس کو ستائے، اس کو تکلیف دے، کسی نے اپنی فیکٹری میں کسی کو رکھا ہے اس کو ستاتا ہے، کسی نے کسی کو اپنی دکان پہ رکھا ہے اس کو ستاتا ہے، اس کو بھوکے پیاسے مارتا ہے، اس سے ضرورت سے زیادہ کام لیتا ہے، تو کیا اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی؟ بہت سخت پکڑ ہوگی، بہت سخت پکڑ ہوگی۔ جب جانوروں پر یہ سزا ہے تو انسانوں کو ستانے پر کتنی سزا ہو سکتی ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ پھر انسانوں میں مسلمانوں پہ آ جائیں، ایذائے مسلم حرام ہے نا، اتنی سختی ہے نا کہ انسان اور مسلمان جو ہے اللہ کے نزدیک اس کی عظمت بیت اللہ سے بڑھ کر کے ہے، یعنی کعبۃ اللہ جس کے ساری دنیا طواف کرتی ہے، لوگ اس کو چومنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اس کے غلاف کو چھونے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، لیکن یہ ایمان والا جس کو اللہ نے اتنا عظمت والا بنایا کہ ہے نا اس سے جو ہے نا سجدہ کروایا فرشتوں سے اور اتنی اونچی مخلوق بنایا، اس کو ستائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اندازہ نہیں ہے نا۔ انسان سوچتا ہے کہ ارے کچھ نہیں ہے، کرتا رہتا ہے نا، ستاتا رہتا ہے، تکلیفیں پہنچا رہا ہے، کوئی کسی کے ماتحت ہے اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی اسی کے نزدیک اس کے انڈر میں کام کر رہا ہے اس کو دبائے پڑا ہے، تو دبا لو، آج دبانے کا دن ہے، کل اوپر جو ہے اس کی سزا کا دن بھی آنے والا۔ انسان سمجھتا ہے کہ کہاں کچھ ہو رہا ہے، فلاں صاحب تو اتنے شرارتیں کرتے ہیں، ہے نا، یہ ٹرمپ اور ایسے بڑے بڑے گنڈے بدماش یہ تو کتنے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ نے قرآن میں کہا کہ نہیں گھبراؤ نہیں، ہے نا، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، یہ گمان بھی مت کرو کہ اللہ ان ظالموں سے غافل ہے، سوچو بھی مت
اپنے ذہن کے کسی خانے میں یہ بات نہ لاؤ کہ اللہ ان سے غافل ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن جیسے پتنگ ہوتی ہے نا، اس کو ڈھیل دی جاتی ہے نا، ڈھیل دی جاتی، جاؤ جاؤ اڑو، کتنا اڑو گے؟ ایک وقت آئے گا جب کٹے گی وہ پتنگ تو کہاں جائے گی اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ان ظالموں کا بھی وہی انجام ہونے والا ہے، ان کو اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ اللہ تو قرآن میں بہت سی باتیں فرما رہا ہے کہ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے، ان قیدی متین، لیکن میری جو تدبیریں ہیں نا، میرا جو جال ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اس میں پھنسے بغیر کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ کہاں جاؤ گے بچ کے؟ کہاں جائے گا انسان بچ کے؟ اگر وہ گناہ کر رہا ہے نا، گناہوں میں مبتلا ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، کون ہمارا کیا کر لے گا، ہماری کہاں سے پکڑ ہوگی، تو اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ دنیا میں جو سزا ملے گی نہیں ملے گی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس سے تو نہیں بچ سکتے، موت سے نہیں بچ سکتے آپ۔ موت آئے گی اور پھر وہاں پر یہ ساری چال بازیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ وہاں تو قرآن کہتا ہے کہ اگر اپنے فدیے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جہنم سے نجات پانے کے لیے پوری دنیا بھی فدیے میں دے دو گے، ساری دولت دنیا کی دے دو گے، تب بھی وہاں نہیں بچ پاؤ گے، وہاں تو نہیں بچ پاؤ گے۔ تو انسان جو ہے پتہ نہیں کس دنیا میں جی رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسی اعلیٰ تعلیمات دیں، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں، ایسے اخلاق دیے، اگر انسان اس پر عمل کرے، اور ایمان والا نہیں عمل کرے گا تو کون کرے گا؟ آج دنیا کے بہت سے لوگ ہیں، بہت سی تنظیمیں ہیں جو بہت سے اچھے کام کرتی ہیں، لیکن ایمان والے کو، ایک مسلمان کو تو ان سب میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ گرمی کا موسم چل رہا ہے، کہیں پانی کی کمی ہے، کسی محلے میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے، آپ نے پانی کا انتظام کر دیا، یہ مسلمانوں کے کام ہیں۔ اللہ علیہ وسلم کتنی ترغیب دیا کرتے تھے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اپنے مرحوم کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے، صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہے، تو پانی کا انتظام کر دے، کہیں پانی کا انتظام کر دے، جب تک لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا۔ کتنا ترغیبیں دی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگ کرتے ہیں کرنے والے، لیکن جس پیمانے پہ ہونا چاہیے نہیں ہوتا ہے۔ آج بیچارے مزدور ہیں، کام کرنے والے ہیں، فیکٹریوں میں لوگ کام کرتے ہیں، وہاں تک پانی کا صحیح انتظام نہیں کہ ایک مزدور بیچارہ جو اتنی محنت کا کام کر رہا ہے کہ اس کا گلا سوکھا ہوا ہے، لوگ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کو ایک گھونٹ صحیح پانی نہیں نصیب ہوتا ہے۔ یہ مسلمان اتنے چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتے ہیں؟ ارے ہر چوراہے پہ، ہر جگہ ان کو ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی مخلوق پیاسی نہ رہے، جانور بھی پانی پیے، جانور بھی پیاسا نہ مرے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کس کے یہ اخلاق ہے؟ لیکن ہمیں کیا پرواہ ہے، ہم تو پتہ نہیں کس دنیا میں جیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہے نا، جو بات چل رہی تھی اصل یہی ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہ جانے کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، بڑی نیکیاں کرتے رہیں۔ یہ مت سمجھے، کبھی کبھی یہ بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ بڑے کام چھوڑ دو، چھوٹے ہی کرو، یعنی کتے کو پانی پلانے سے بخشے تو کتے کو پانی پلاتے رہو، نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، حج چھوڑ دو، زکوٰۃ چھوڑ دو۔ یہ بھی غلط فہمی نہ ہو بھائی، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، ہے نا۔ اس کے ساتھ یہ چھوٹی نیکیاں ہیں، ہے نا۔ یہ نہیں کہ کہو کہ نہیں بس وہ حدیث میں آ گیا تو سب کتے کو پانی پلانے لگے، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کتے کو پانی پلانے پہ بخشش ہو جائے۔ اس کا ایک واقعہ لکھا ہے نا کتاب میں کہ ایک نواب صاحب تھے حیدرآباد کے نظام، تو وہ نواب صاحب تھے، بڑے نیک تھے، بڑے سخی تھے۔ تو وہ بیچارے جو ہے، ان کے ایک وزیر تھے، انہوں نے ان کی دعوت کی، تو وہ وزیر کے گھر گئے۔ وزیر کے گھر گئے تو وزیر صاحب کے گھر میں ان کا جو ہے ایک چھوٹا بچہ تھا، لڑکا تھا۔ تو ان کو تھوڑا سا مذاق سوجا، انہوں نے اس لڑکے کا کان پکڑا، نواب صاحب نے اینٹھا تھوڑا سا مذاق کے لیے، جیسے بچوں سے کرتا ہے آدمی۔ تو جب کان اینٹھا تو وہ بچہ جو تھا اس نے اٹھا کے کئی گالیاں دے دی نواب صاحب، ہے نا۔ اس کو غصہ آیا، بچہ تھا، تو جیسے ہی کان اینٹھا اس کو غصہ آیا۔ اس کو کیا پتہ کہ یہ نواب صاحب ہیں کہ راشٹرپتی ہیں یا فلاں صاحب، بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ اس نے اٹھایا اور نواب صاحب کو ٹھیک سے سنائی۔ اب وزیر صاحب بیچارے دیکھ رہے تھے، انہی کا لڑکا تھا، اب وہ تو پریشان ہو گئے، اس لیے کہ نواب صاحب تو نواب صاحب، پتہ نہیں کیا کر دیں۔
حکم دے دیں تو میری گردن ہی مار دی جائے، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ سب تو چلتا نہیں تھا، وہاں تو حکم چلتا تھا بادشاہوں کا اور نوابوں کا، اور جو چاہیں وہ حکم دے دیں۔ تو ان کی حالت خراب ہو گئی وزیر صاحب کی، دیکھا کہ اس نے تو نواب صاحب کو گالی دے دی، اب کیا ہوگا، میرا تو بڑا خراب انجام ہونے والا ہے۔ تو وہ بیچارے ڈر گئے، انہوں نے جو ہے جا کے گھر سے تلوار لے آئے، کہا کہ ابھی تمہاری گردن مار دیں گے، تم نے نواب صاحب کو گالی دی، تم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو نواب صاحب بڑے ٹھیک آدمی تھے، کہا کہ ارے بھائی کاہیں کو غصہ ہو رہے وزیر صاحب ان کے اوپر، یہ تو ابھی بچہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ ہم کون ہیں، ہے نا، اس لیے اس کو مت کہو، یہ بچہ تو مجھے ذہین معلوم ہوتا ہے نا۔ نواب صاحب نے اور اوپر سے تعریف کر دی، کہا کہ یہ بچہ بڑا ذہین اور خوددار معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اس کا کان پکڑا تو اس نے برداشت نہیں کیا اور مجھے جو ہے اس نے سنا دیا، تو کہا یہ ذہین معلوم ہوتا ہے۔ اور اوپر سے نواب صاحب نے کیا کیا کہ اس کا وظیفہ جاری کر دیا، کہا کہ اب اس کو بیت المال سے اور ہمارے سرکاری خزانے سے اس بچے کو ہر مہینے وظیفہ ملے گا، اور اس وظیفے کا نام رکھا وظیفہ دشنام، یعنی گالی کا وظیفہ۔ کیا نام رکھا انہوں نے؟ اس وظیفے کا بھی نام نواب صاحب نے وظیفہ دشنام رکھ دیا، کہا کہ جاؤ یہ وظیفہ اس بچے کو ملتا رہے گا، اور اس بنیاد پر ملے گا کہ نواب صاحب کو گالی دی تھی، اس کا نام رکھ دیا۔ تو اس پہ نا بڑی عجیب بات لکھی علماء نے، کہا کہ ٹھیک ہے نواب صاحب نے اس کے ساتھ یہ کر دیا، اب اگر ہر آدمی یہ سوچے کہ ہم بھی چل کے نواب صاحب کو 2-4 گالی دے دیں، شاید ہمیں بھی وظیفہ مل جائے، تو کیا سب کو وظیفہ ملے گا؟ بھائی وہ نواب صاحب کا موڈ تھا، حالات تھے، مل گیا۔ اب دوسرا کوئی گالی دے تو اس کو وظیفے کی جگہ اس کی گردن بھی جا سکتی۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کتے کو پانی پلانے پر اس کی بخشش کر دی تو سب کے لیے اصول نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو بخشش کر بھی سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو کوئی نہ روک سکتا ہے نہ کوئی حکم دے سکتا ہے۔ کیا ادا کس کا کیا عمل پسند آ جائے وہ اللہ کی مرضی پہ ہے، اس کو اگر کسی کی ادا چھوٹی سی چھوٹی پسند آ گئی اسی پر وہ جو چاہے دے سکتا ہے۔ جیسے نواب صاحب نے گالی پہ وظیفہ دے دیا، تو اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اس کو اگر کسی کا چھوٹا سا عمل پسند آ گیا تو اللہ بخش سکتا ہے۔ لیکن اگر چھوٹے گناہ پر اللہ کی پکڑ بھی آ گئی، کبھی اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ کو اتنا بڑا سمجھ لیتا ہے، بڑی جرأت سمجھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس نے یہ کیا تو چھوٹا کام، لیکن یہ بڑا متکبر ہے، بڑا بدمزاج ہے، اس نے یہ کام تکبر میں کیا، تو اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہو جاتی۔ تو اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، ہر گناہ سے بچنا ہے، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں ہے، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے۔ چھوٹا گناہ ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرنا ہے، چھوٹے گناہوں پر بھی توبہ کرتے رہیں، اور بڑے گناہوں پر تو باقاعدہ توبہ کی شرط ہے، واجب ہے۔ علماء نے لکھا کہ بغیر جو ہے توبہ کے بڑے گناہ تو معافی نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، ہے نا، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو باتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ہمارے دین میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو گرمی کا موسم چل رہا ہے، آپ لوگ ہیں، بہت سے صاحب خیر ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، کوشش کریں جہاں ہو سکتا ہے۔ آج دیکھیں غیر مسلموں میں اس کا اہتمام ہے، سرداروں میں اس کا اہتمام ہے کہ وہ بیچارے جگہ جگہ انتظام کرتے ہیں، پانی کا انتظام کرتے ہیں، ہے نا۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو جہالت ہوتی ہے نا، کہ لوگ ایسا پانی کا انتظام کرتے ہیں کہ بجائے کہہ لیجئے آرام پہنچانے کے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ایک دن دیکھا کہ یہاں ہمارے چوراہے پہ کچھ لوگوں نے پانی کا انتظام کیا، اور ایسا پانی کا انتظام کیا کہ کسی بس کو بھی جانے نہیں دے رہے تھے، سامنے کھڑے ہو جانے کہ رکو اور پانی پیو، کیسے چلے جاؤ گے بغیر پانی پیے؟ یہ کون سی جہالت ہے بھائی؟ ارے جس کو پینا ہوگا وہ پیے گا کہ زبردستی بس اور گاڑی لے کر کے کوئی بیچارہ مریض لے کے جا رہا ہے اور تم گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کے روک رہے ہو کہ شربت پی لو، ہمارا پانی پی لو؟ کتنے بڑے جاہل ہو یہ! اگر دوسرے کر رہے ہیں تو تم بھی وہی کرو گے؟ کیا جاہل ہو! کیا تعلیمات دی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی اونچی تعلیمات دی کہ راستے پہ نماز نہ پڑھو جہاں آنے جانے والے کو تکلیف ہو جائے، نماز سے منع کر دیا آپ نے، اور تم پانی زبردستی پلانے کے لیے سڑکیں روک دے رہے ہو۔ کوئی جا کے بیچ سڑک پہ کھڑا ہو جا رہا ہے کہ بیچارہ بس والا چلا دے تو مر جائے، تو رکو، پوچھ رہے ہیں کیا ہے تو پانی پی کے جائیے، شربت پی کے جائیے۔ تو ایسا بھی مت کریے، انتظام کریے،
تاکہ کوئی پیاسا ہے، ضرورت مند ہے، اس کو پلا سکیں، ثواب مل جائے۔ تو ہر کام میں اعتدال ہونا چاہیے، اپنے آقا کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے۔ کہاں ثواب ملے گا، کہاں گناہ ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ علماء سے جڑنا چاہیے، ان سے ہر کام میں مشورہ لینا چاہیے، تاکہ کہیں ہمارا عمل جو ہے وہ گناہ نہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر